آج ہم آپ کو ملواتے ہیں سن آف پاکستان سے، پاکستان کے ایسے بیٹے جنہوں نے پاکستان کا نام جو ہے دنیا بھر میں روشن کیا ہے۔ اور کیا نام روشن کیا ہے؟ ایسا نام جو کہ رنگوں سے، جو کہ کہتے ہیں جلتے ہوئے رنگوں سے کھیلا جاتا ہے، جس کو ہم فائر ورکس کہتے ہیں، جو نہ صرف کہتے ہیں کہ قوم کو روشن کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ معنی کراتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی شعبے میں کم نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہی ہوں شاہد محمود بٹ صاحب کی، جو فائر ورکس انٹرنیشنل، الائڈ فائر ورکس انٹرنیشنل کے سی او بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی کمپنی کو نہ صرف متعارف کروایا بلکہ عالمی سطح پر ایک منفرد مقام بھی حاصل کیا ہے۔ 2022 کی بات کریں تو روس کے شہر ماسکو میں منعقد ہونے والی روسٹک انٹرنیشنل فائر ورک کمپٹیشن میں دنیا بھر کی ٹیموں کو شکست دے کر ورلڈ چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد سپٹمبر 2025 میں چین کے شانگلی انٹرنیشنل فائر ورک کمپٹیشن میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کی اور سبز ہلالی پرچم کو لہرایا۔ یہ کامیابیاں نہ صرف ایک کمپنی کی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی تخلیقی صلاحیتوں کی ہے، اور میں آج ان کو ویلکم کر رہی ہوں شو میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ شاہد صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ شاہد صاحب، ایک ہوتا ہے کینوس پہ رنگوں کو اتارنا، ایک ہوتا ہے پورے آسمان پر جلتے ہوئے رنگوں کو اتارنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ آسمان پہ رنگ بکھیرتے ہیں تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے۔ کینوس آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی چینجز کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ غلط ہو گیا، کوئی کلر غلط آپ سے پیچ ہو گیا تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی بالکل بھی کوئی بھی۔ تو آپ نے کانسٹنٹلی جو ڈیزائن کیا ہے، آپ کو کلرز کے بارے میں اور ڈیزائن کے بارے میں نو ہونی چاہیے کہ کون سے کلر کے ساتھ کون سے کلر کا کمبینیشن ہے، اس کی بیوٹی جو کریٹ ہوئے گی اور اس کو پرماننٹ ہونا ہے۔ اور فائر ورکس کے اندر بہت سے کلر ایسے ہیں جو آپس میں مرج ہو جاتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں اسپیشلٹی چاہیے، اور اللہ نے ساری چیزیں مجھے ودیت کی ہیں، سکھائی ہیں، الحمدللہ بڑا کریم ہے وہ۔ شاہد صاحب، رنگوں کا امتزاج کو دیکھنا، اس کے کمپوننٹ کو دیکھنا، اور وہ کس کلر کے ساتھ جا کے جو ہے خوبصورت لگے گا، یہ سینس کیسے آتی ہے اور یہ طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو کلرز کی ٹیکنیک ہے یہ تو ایک آرٹسٹ کے دماغ میں ہوتی ہے، اس کو کریٹیوٹی لوگ کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی، ہر کام کا کوئی نہ کوئی تو کریٹیو ہوتا ہے۔ تو جب کریٹیو جو ہوتا ہے وہ کنسیو کرتا ہے تو اس کے اللہ اس کو ودیت کر دیتے ہیں، اس کے جو کلر کمبینیشنز ہیں کہ کون سا کلر کون سا کلر کے ساتھ میچ کرے گا۔ اور پھر دوسری چیز اس میں بڑی جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے ہمارا فائر ورک سنکرونائز ود میوزک بیٹس۔ اچھا، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے تھرو ایک تو نیچے سے آپ بیٹس کو فالو کر رہے ہیں، اوپر سے جو اکارڈنگ دا لیرکس اس کا پکچر کریٹ کرنا ہے، جو بھی اس کی ورڈنگ ہے وہ کلرز ان لیرکس کو بھی ریپرزینٹ کریں، ان کی پکچرز بنتی ہیں، پھر ججز کے پاس جاتے ہیں، پھر ڈیسیژن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اچھا یہ پورا آپ کیسے پورے آپ کرو کو جو ہے انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ یہ میوزک ایسی بیٹ ہے، یہاں فائر ورکس ٹرانس جائیں گے یا فائر ورکس سیدھا چلیں گے، یا اس کی کوئی ایک کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ شو میکنگ جو ہے یہ بھی ایک ڈفرینٹ اور بڑا کمپلیکیٹڈ آرٹ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میوزک ہے، میوزک چوز کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے ڈیزائن میں لے کے جانا ہے، پھر اس کو فائر ورک کے ساتھ بیٹ کے ساتھ اس کو مرج کرنا ہے۔ اس کو یہ جو اس کا لیفٹ رائٹ جاتا ہے اس کو اینگلائز کہتے ہیں، اینگل سسٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تاکہ وہ اس کی اسپریڈنگ، اس کا فریم جو ہے وہ بڑا ہو۔ تو اس میں سارا جو مین جو فوکل پرسن ہوتا ہے وہ شو ڈیزائنر ہوتا ہے۔ تو وہ ماشاءاللہ میرا بیٹا مہابلی اس کا نام ہے، ابھی تو وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، BNU سے وہ بیچلر ہے IT اینڈ فائنانس میں۔ تو وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ دیکھیے، آپ کا فیملی بزنس ہے؟ فیملی بزنس ہے جی۔ اچھا، آپ کی کامیابیاں ماشاءاللہ، ماسکو کی بات کریں یا چائنا کی بات کریں، آپ کو ایوارڈز بھی ملے گئے ہیں، دوسرے نمبر پہ آپ آئے ہیں، کیسا لگتا ہے، کیسا فیل ہوتا ہے کہ جہاں دنیا میں جو ہے ٹیکنالوجی ہم چائنا سے سیکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو فائر ورکس ہے یہ چائنا سے آتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں جا کے یہ بتایا کہ بھئی ٹیکنالوجی کے آگے جو ہوتا ہے برین کام کرتا ہے؟ دیکھیں جی، ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، میرے اپنی رائے ہے ہر بندے کی نا۔ تو جو ٹیکنالوجی فار ایگزامپل آپ کی ہے تو میں اس کو یوز کر رہا ہوں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ یو کین یوز دس ٹیکنالوجی، دس از یور اسکل، کہ آپ اس کو کس لیول پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو جب میں چائنا بھی گیا تھا تو میں تو اندر سے میں بھی ڈرا ہوا تھا کہ یار وہ ٹیکنالوجی ٹاپ ٹیکنالوجی کنٹری ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا، تو میں کیوں جا رہا ہوں۔
تو میرے بیٹے نے تھوڑا سا مجھے پش کیا کہ نہیں چلتے ہیں, کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. تو پھر اللہ کریم آپ کو آئیڈیاز دیتا ہے. ہمارا شو تھیم تھا پاک چائنا فرینڈشپ. پاک چائنا فرینڈشپ پہ شو تھا, بڑا بہت بڑا شو ہے, بہت بڑا الائنس ہے پاک چائنا کا. بالکل. تو میرے اللہ نے مجھے آئیڈیا دیا کہ تھوڑے دن پہلے ہمارا جھگڑا ہوا تھا ایک پڑوسی ملک سے, تو ہمارے جو FSM تھنڈرز ہیں بڑے پرومیننٹ ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار اسی پہ کام کرتے. پھر میں نے سما الحمدللہ چائنا میں JF-17 تھنڈر کو فائر ورکس امیج کے اندر ہوا میں اڑایا ود بینگ اینڈ ود پوری اس کی جیومیٹری کے ساتھ. تو یہ میری بیسیکلی وہاں سے سکسیس کا موجو بنا. اچھا. اور ماسکو میں تو 8 ملک تھے جو ٹاپ کنٹریز, پورا یورپ شورپ یہ وہ ساری چیزیں تھیں وہاں پہ. تو وہاں پہ بھی ہم نے فوکس کیا کہ یار دیکھیں یہ جو میوزک ہے, یہ ویسٹرن میوزک جو ہے سارا, اس میں انسٹرومنٹل سملرٹی ہے. انسٹرومنٹ ایک ہی ہیں, زبانیں تھوڑی مختلف ہیں, لیکن اس کی میوزک کی تو سملرٹی ہے. میں نے ان سے کہا کہ یار آپ جو میوزک سنتے ہیں یہ تو ایک جیسا ہے, سملرٹی والا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایسا میوزک سناؤں جو آپ کے دل اور دماغ میں گھس جائے. تو اس کو میں نے لیٹر لکھا, پرمیشنز ملی, پھر میں نے کیا. اس میں نے جو اسٹارٹ اپ تھا وہ رشیا سے کیا, ان کا ایک بڑا بہترین ٹریڈیشنل سانگ تھا, اس کو میں نے لیا 2 منٹ. پھر اس کے بعد اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں پاکستان, اور لٹھے دی چادر اتنے سلیٹی رنگ مایا لنگ آجا پتن چنھاندا. پھر اس میں میوزک جو ہمارا کلاسیکل میوزک ہے اس میں ستار, توڑے, تبلا, بڑی چیزیں میں نے ایک سیگمنٹ یہ بنایا, پورا مونٹاج بنایا, اور اینڈ اس کا کیا لال میری پت رکھیو بلا. واہ. تو قریب بھی نہیں آیا, نہ یہاں چائنا میں نہ وہاں پہ, میرے قریب نہیں آیا. اور ہم دنیا کی واحد کمپنی ہے, میں ماسکو میں 2nd اٹیمپٹ پہ ورلڈ چیمپئن بنا, یہ بھی ریکارڈ ہے. اور میں چائنا گیا پہلی دفعہ میری اچیومنٹ آ گئی, اور میں ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد ثم الحمدللہ پہلا پاکستانی, اس سب کانٹیننٹ کا پہلا آدمی, اور مسلم ورلڈ کا پہلا مسلمان. یہ اللہ رب العزت نے مجھے اعزاز دیا, اس کا کرم ہے, اس کا شکر ہے. فائر ورکس کے حوالے سے اب لوگ آپ کو کیسے آپ کو بلاتے ہیں, یا لوگ آپ سے کیسے آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے, ادھر آئیں, یا ادھر اپنے پورا شو آپ سٹیج کریں؟ دیکھیں وہ یہ جو بلانے والا سین ہوتا ہے, یہ آپ کی جو آپ فیمس ہوتے ہیں پوری دنیا میں. ایوری بڈی نوز کہ پاکستان میں کون ہے, اور بلا کنٹری میں کون ہے, بلا کنٹری میں کون ہے. تو ہم نے پاکستان کے اندر میں نے بہت بڑے بگ شوز, آئی ہیو ڈیڈ ویری ہیوج شوز ان مینار پاکستان بیفور. تو اس کی گونج پوری دنیا میں گئی. وہ مجھے کہتے بھی تھے, بیچ میں کچھ میرے واقف لوگ تھے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یار میں آپ کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا ہوں, اگر کسی نے مجھے موقع دیا. تو اس بیس پہ مجھے سب سے پہلے رشیا نے بلایا, پھر چائنا نے, ابھی وہ میں انشاءاللہ اسپین جا رہا ہوں 24 اگست میرا شو, ادھر کمپٹیشن ہے انشاءاللہ, آئی ہوپ سو. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جاؤں اپنے پرچم کو بلند کروں, اپنے ملک کا نام روشن کروں. میں امیج بلڈنگ پہ کام کروں. میں پاکستان میں شوز کرتا ہوں, چاہے یہاں پہ جو بھی حالات ہیں, جو بھی لوگ کرتے ہیں, میں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ثم الحمدللہ میرا یہاں سے بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ یار جو بجٹ ہے کم ہے زیادہ, لیکن یہاں سے میسج جو ابراڈ جائے, ٹیکنالوجیکلی ہمارا جو مقام اللہ نے بنایا ہوا ہے. دیکھیں پاکستان تو تبدیل ہوا ہے نا, پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا, لیکن ابھی لوگوں کو یقین آ گیا, ہمیں مانتے ہی نہیں تھے, اب تو مان گئے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, ایوری بڈی نوز. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں آپ نے کون کون سے شوز کیے ہوئے, اور پاکستان میں آپ نے جو فائر ورکس جو کیے تھے وہ کن امپورٹنٹ VIP اس جگہ پہ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا جو لاہور کے اندر جو مین ہمارا اسٹیشن ہے وہ مینار پاکستان ہے ہمارا, ایک جہاں پہ ہمارا وہ قرارداد پاکستان بھی ہوئی, ہمارا امپورٹنٹ 23 مارچ ہوتی ہے, 14 اگست کا ایک بہت بڑا. مینار پاکستان میں نے بڑے ہیوج انٹرنیشنل لیول سے بھی اوپر کے شوز کیے, سال نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو ہے, کوئی ایگزیبیشن آتا ہے, کوئی اسپورٹس ایونٹ آتا ہے. ابھی PSL ہے, یہ 3 تاریخ کو اس کی کلوزنگ سیرمنی میں کر رہا ہوں. 15 سال سے PSL میں کر رہا ہوں, ان کے ساتھ ہوں. یہ 7واں میرا PSL ہوگا, 4 تو ابروڈ ہوئے تھے. یہ میں نے 5 سے سٹارٹ ہوا, ابھی 11واں ہے تو میں کر رہا ہوں الحمدللہ. دیکھیے گا 3 تاریخ کو اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ 365 آورس دس از. ٹھیک ہے, آپ پاکستان میں اس انڈسٹری کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جلدی سے مجھے جواب دے دیں تاکہ ہمارے شو کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. دیکھیں اس انڈسٹری میں یہاں پہ ایک بہت بڑا بیڈ پیچ ہے کہ جو ہماری انڈسٹری کے یہاں پہ لوگ ہیں اسٹل الٹریٹ ہیں, بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بڑا ہی سینسٹیو اور بڑا ہی کمپلیکیٹڈ کام ہے, تو اس کے لیے نو چاہیے.
تو میری تو دیکھیں کوشش ہے, میں تو پہلے بھی بارہا نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ یار اگر کسی میں اسکل ہے, اگر کوئی کسی میں کوئی اس کی پوٹینشیل ہے, انرجی ہے, تو وہ آئے میرے پاس, میں سکھاؤں. تھینک یو سو مچ